ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ڈالر ریٹس کے حوالے سے۔ انٹر بینک میں ڈالر مہنگا، انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 53 پیسے مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 271 روپے سے بھی تجاوز کر گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر پہلی بار 271 روپے 36 پیسے کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر 50 پیسے اضافے سے 275.50 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں یورو 1.50 روپے مہنگا ہو کر 296.50 روپے پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں برطانوی پاؤنڈ 335 روپے پر برقرار۔ اوپن مارکیٹ میں اماراتی درہم 10 پیسے اضافے سے 74.80 روپے کا ہو گیا۔ سعودی ریال 72 روپے پر برقرار رہا۔ دوسری جانب فیصل آباد انتظامیہ شاہی فرمان جاری کر کے سو گئی۔ شہر میں سرکاری نرخ نامے کے برعکس مہنگی اشیاء کی فروخت جاری۔ دودھ، دہی اور گوشت کچھ بھی سرکاری ریٹ پر دستیاب نہیں۔ سفید چنوں کا ریٹ 300 لیکن 530 روپے میں ملنے لگے۔ چھوٹا گوشت 1200 کی بجائے 1800 اور بڑا گوشت 600 کی بجائے 850 میں بکنے لگا۔ فیصل آباد میں ضلع انتظامیہ روزمرہ کی اشیاء خورنوش کی قیمتوں کا شاہی فرمان جاری کر کے سو گئی۔ کوئی بھی سرکار کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ ہر دکاندار نے من مرضی کے ریٹس مقرر کر دیے۔ سرکاری نرخ نامے کے مطابق نہ دودھ، نہ دہی، نہ ہی گوشت مل رہا ہے۔ چاول بھی سرکاری قیمت پر دستیاب نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی چیز ریٹ پہ نہیں دے رہے ہیں۔ جو مرغی کا گوشت ہے وہ 350 روپے کلو ہے، وہ دے رہے ہیں 400 420۔ اگر اسے بولے کہ ریٹ یہ ہے، وہ کہتے ہیں صافی گوشت کا ریٹ 420 ہے۔ یہ پوٹا کلیجی گردن وغیرہ سب کچھ ڈال کے دیتے ہیں۔ اور گھی ہے وہ ریٹیل کچھ اور ہے اور دیتے ہیں 550 کا، 560 کا دیتے ہیں۔ شہریوں کا سوال ہے کہ شاہی فرمان پر ضلع انتظامیہ عمل درآمد کب کروائے گی۔ شہری کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز حکومت کے بتائے گئے ریٹس پر دستیاب نہیں ہے، جبکہ حکومت کا دعویٰ ہوتا ہے کہ غریب کو ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے۔ مرغی کا گوشت 354 کا لیکن 520 کا مل رہا ہے۔ سفید چنے 300 کے لیکن 530 کے مل رہے ہیں۔ چھوٹا گوشت 1200 کا لیکن 1800 کا مل رہا ہے۔ بڑا گوشت 600 کا لیکن 850 کا مل رہا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ضلع انتظامیہ سرکار کے بتائے نرخوں پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ کیمرہ مین محمد جنید کے ساتھ خلزہ لیاقت، سٹی 41، فیصل آباد۔ چینی کے سن کے دام ہو گئی عوام پریشان۔ آٹے اور گھی کے بعد چینی بھی غریب کی پہنچ سے دور ہونے لگی۔ ایکس مل ریٹ میں 9 روپے کا اضافہ، قیمت 80 روپے سے بڑھ کر 89 روپے کلو ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں چینی کی سینچری مکمل۔ ڈالر کے اثرات اب اشیاء خورنوش پر بھی مرتب ہونے لگے۔ چینی بھی مہنگی ہو گئی۔ چینی کا ایکس مل ریٹ 80 روپے سے بڑھ کر 89 روپے کلو تک ہو گیا۔ ملک کا مالک کا جو ہے نا، ابھی جو 350 350 کا گنا لے کے اس کی جو چینی کی لاگت ہے وہ تقریباً 95 روپیز ہے، اور 95 روپے والی چینی جو ہے وہ 70 روپے 75 روپے 80 روپے والا جو ہے نا، وہ آپ ذہن سے نکال دیں، وہ تو نکل گیا۔ اسلم بھلی نے کہا کہ چینی کا پرچون ریٹ 100 روپے ہو چکا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں چینی کی قیمت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ابھی 80 روپے 78 روپے کے قریب چینی کا ریٹ تھا جس وقت ملیں چلی ہیں، کرشنگ سیزن سٹارٹ ہوا ہے۔ اس وقت جو ہے کرنٹ ریٹ ہے 88 کے قریب ہے، 88 روپے ہے اس وقت ایکس مل ریٹ، اور آنے والے دنوں میں یہ اندازہ ہے، فور کاسٹنگ ہے کہ اس کا ایکس مل ریٹ جو ہے وہ 95 سے 100 کے درمیان ویری کرے گا، اور پرچون میں ریٹیل میں 100 سے اوپر جائے گی۔ حاجی اسلم بھلی نے کہا کہ ڈالر کی اونچی اڑان، پیٹرول کی وجہ سے کرایوں میں اضافہ اور حکومت کی جانب سے گنے کا ریٹ 300 روپے مقرر کرنے کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ کیمرہ مین جنید کے ساتھ شیراز بٹ، فیصل آباد۔ فیسکو میں 200 kVA ٹرانسفارمرز کا قحط پڑ گیا۔ فیسکو کی مرمتی ورکشاپ خراب ٹرانسفارمر کے لیے متبادل ٹرانسفارمر بھی تیار نہ کر پائی۔ ادھر 3 فیز میٹر صارفین کی 5 ماہ بعد سنی گئی۔ فیسکو میٹیریل مینجمنٹ اسٹور نے ڈویژن دفاتر کو 2000 3 فیز میٹرز جاری کر دیے۔ مسائل حل ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ بارش اور تکنیکی مسائل کے باعث ٹرانسفارمر کیسے تبدیل ہوں گے، علاقے کی بجلی کیسے بحال ہوگی۔ فیسکو میں 200 kV ٹرانسفارمرز کا قحط پڑ گیا۔ فیسکو کی مرمتی ورکشاپ خراب ٹرانسفارمرز کے لیے متبادل ٹرانسفارمر بھی تیار نہ کر پائی۔ ریکلیم ٹرانسفارمر رپورٹ حقائق سامنے لے آئی۔ اس حوالے سے فیسکو حکام کا کہنا ہے کہ 200 kV کے ٹرانسفارمر کی تیاری کا عمل جاری ہے۔ LCs بند ہونے سے ٹرانسفارمرز کی خریداری میں تاخیر ہوئی۔ ادھر خراب ہونے والے 3 فیز میٹر صارفین کی 5 ماہ بعد سنی گئی۔
फेस्को मटेरियल मैनेजमेंट स्टोर ने डिवीजन दफ्तर को 2000 3 फेज मीटर्स जारी कर दिए। 10 फरवरी से 3 फेज खराब मीटर्स की तब्दीली की डेडलाइन दी गई। इस हवाले से फेस्को काम का कहना है कि खराब होने वाले 3 फेज मीटर्स तब्दील किए जा रहे हैं। मीटर्स M&T लैब में टेस्ट होंगे। खराब मीटर्स की बिलिंग से मुताल्लिक सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे। चिन्योट म्यूनसिपल कमेटी में मुबैना सियासी भर्तों के खिलाफ मुलाजमीन ने झाड़ू छोड़ हड़ताल शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर धरना दिए रखा। दूसरी जानिब हड़ताल के बाद सारा शहर कूड़ा करकट से भर गया। म्यूनसिपल कमेटी चिन्योट के मुलाजमीन ने मुबैना तौर पर मेरिट से हटकर सियासी भर्तियों के खिलाफ झाड़ू छोड़ हड़ताल का ऐलान किया, जिसके बाद शहर भर से मुलाजमीन ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। उनका मुतालबा था कि सियासी भर्तियों को कालादम करार दिया जाए। कई साल से डेली बेसिस पर काम करने वालों को भर्ती करके उनका हक दिया जाए। पिछले वक्त भर्ती को आंदी है ना, बोले जी सियासी बंदी भर्ती अगे आ गई है। साडा गरीबां दा हक असी गटरां वड़न वाले करन वाले हां, ਅਸੀਂ ਝਾੜਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਵਾਣਾ ਲਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਤੇ नहीं आए, सिर्फ कल आ गए इनके साड़ी तनख्वाह बना दो। शहर में हाक रोबों की हड़ताल की वजह से सफाई की गई, ना कूड़ा करकट उठाया गया, जिसकी वजह से हर चौक चौराहे बाजार में कूड़े के ढेर नजर आए, जिस पर ताजरों ने एहतजाज किया। म्यूनसिपल कमेटी की नाहली देखें आप कि इस वक्त पूरे शहर में गंदगी के ढेर हैं और बदबू फैली हुई है। हर बंदा परेशान है। इनका कोई आपस में झगड़ा है म्यूनसिपल कमेटी का और वर्करों का, इसमें हमारा शहरियों का क्या कसूर है? हम बहुत परेशान हैं। ताजरों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया मुलाजमीन के साथ मिलकर मामलात हल करे ताकि शहर की सफाई मुतासिर न हो। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिट 41 चिन्योट। फंड्स की कमी से फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मसाइल में इजाफा। यूनियन ने सफाई की सूरत हाल में बेहतरी के लिए शोबा ट्रांसपोर्ट को 4 हिस्सों में तकसीम करने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को PFC शेयर न मिलने से फंड्स का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। मुलाजमीन की तनख्वाहें और वाजिबात अदा न हो सके। यूनियन रहनुमा इब्रार का कहना था मार्च और सितंबर के वाजिबात अदा नहीं किए जा रहे। शोबा ट्रांसपोर्ट को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाना चाहिए। 2 हिस्सों में तकसीम से मसाइल बढ़ रहे हैं। वर्कशॉप के बारे में कहा था कि उसको भी जो है उसको तकसीम करें 3-4 हिस्सों में, ताकि जो है कुछ सफाई का निज़ाम जो बेहतर हो सके। फिर हमारे जो है 2022 में मार्च से लेकर सितंबर तक का हमारा बकाया जो है वो हमें नहीं दिया जा रहा, और कंपनी जो FWMC की नाअहली की वजह से जो है हमारी ग्रुप इंश्योरेंस जो है 2017 से बंद की हुई है इन्होंने, वो बहाल नहीं की जा रही। तो इसी तरह अगर माली बहरान का हम शिकार रहे और वर्कर्स में जो है बेचैनी परेशानी पाई जा रही है तनावों के हवाले से और मसाइल के हवाले से, तो ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम जो है सड़कों पर आकर जो है एहतजाज करें। दूसरी जानिब जंग सिटी समेत 6 यूनियन का दरपेश सेवरेज मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए म्यूनसिपल कमेटी ने मंसूबा तैयार कर लिया। मंसूबे के तहत 4 डिस्पोजल स्टेशन को ऑपरेशनल किया जाएगा। डिस्पोजल स्टेशन में गादीवाला, टिब्बा सुल्तान, लखीवाला और हरमिलपुर शामिल हैं। सेवरेज लाइन को भी तोसीही मंसूबों का हिस्सा बनाया गया है, जिसके जरिए लारी अड्डा, सब्जी मंडी, हरमिलपुर समेत हिफाजती बंद के करीबी इलाकों में सेवरेज सिस्टम नए तर्ज पर मुंतकिल किया जाएगा। फूड अथॉरिटी फैसलाबाद का जंग रोड भट्टा स्टॉप पर वाक़ मिर्चों की फैक्ट्री पर छापा। मिलावटशुदा माल की बड़ी खेप पकड़ ली। थाना रजाबाद में मुकदमा दर्ज करवा दिया। फूड अथॉरिटी फैसलाबाद की फूड सेफ्टी टीम ने डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस के हमरा कार्रवाई की। फूड सेफ्टी टीम ने मौका पर मौजूद 500 किलो मिलावटशुदा मिर्च, 750 किलो हल्दी, 320 किलो चोकर, बुरादा और मशीनरी कब्जे में ले ली। फैसलाबाद में माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम खवातीन को डिलीवरी की सहूलत फराहम करने में नाकाम हो गया। 31% मराकज़ सेहत डिलीवरी की सहूलत फराहम नहीं कर सके। में माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम खवातीन को डिलीवरी की सहूलत फराहम करने में नाकाम हो गया। 31% मराकज सेहत डिलीवरी की सहूलत फराहम नहीं कर सके। पंजाब भर में महकमा सेहत फैसलाबाद की कारकर्दगी का 32वां नंबर है। महकमा सेहत ने मार्च जनवरी की रिपोर्ट जारी कर दी। इंचार्ज माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादिम हुसैन कहते हैं कि 30 नए बुनियादी मरकज सेहत के औकात कार 6 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे कर दिए गए हैं, मगर अभी तक अमला तैनात नहीं किया गया था। अमला तैनात होने पर कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाई जाएगी। उनका मजीद कहना था कि 24 घंटे फाल
فعال رہنے والے بنیادی مرکز صحت میں ماہانہ 30 ڈلیوریوں کا ہدف دیا گیا ہے۔ ناقص کارکردگی والے بنیادی مرکز صحت میں تعینات عملے کو بہتری کے لیے بریفنگ دی جائے گی۔ ہمارے پاس منیمم 30 کے قریب ڈلیوریاں جو ہیں ایک 24/7 BHU پر ادھر ہونی چاہیے، تو ایک دن اگر نہیں ہوتی دوسرے دن 2 بھی آ جاتی ہیں، تو کافی جو ہمارے جو سینٹر ہیں وہ ٹارگٹ اچیو کر رہے بھی ہیں، اور اس میں ہم اویئرنیس میں اور کافی اپنی جو فیلڈ فورس لگی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ ہم ٹارگٹ اچیو کر لیں گے۔ دوسری طرف محکمہ صحت فیصل آباد میں تعینات ڈاکٹرز نذرانے وصول کرنے لگے۔ CEO ہیلتھ کو جناح ٹاؤن انچارج ڈاکٹر عدنان اقبال کے خلاف متعدد شکایات موصول۔ ڈاکٹر عدنان کو عطائیوں کے خلاف کارروائیاں کرنے سے روک دیا گیا۔ CEO ہیلتھ نے نوٹس جاری کر دیا۔ جناح ٹاؤن انچارج ڈاکٹر عدنان اقبال پر عطائیوں کے خلاف کارروائیوں کے دوران نذرانے وصول کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عدنان اقبال اب EPI، NIDs، اینٹی ڈینگی، کرونا ویکسین جناح ٹاؤن اور اقبال ٹاؤن کی مانیٹرنگ کریں گے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی جانب سے فیسوں میں اضافے کا معاملہ، جماعت اسلامی کے ضلعی امیر محبوب الزماں بٹ کی قیادت میں طلبہ کے حق اور یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف مین گیٹ پر احتجاجی مظاہرہ۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں فیسوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی نے طلبہ کی حمایت میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ جماعت اسلامی کے ضلعی امیر محبوب الزماں بٹ کی قیادت میں طلبہ نے زرعی یونیورسٹی مین گیٹ کے باہر احتجاج ریکارڈ کروایا اور یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ ضلعی امیر جماعت اسلامی محبوب الزماں بٹ کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی حکام طلبہ کو اپنے بچے سمجھیں اور ان کی بات سنیں۔ یونیورسٹی حکام بچوں کے خلاف کارروائیاں کرنے کی بجائے فوری فیسوں میں کمی کریں۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ اضافی مالی بوجھ پڑنے سے کئی طلبہ تعلیم چھوڑنے پر مجبور ہوں گے۔ یونیورسٹی انتظامیہ فیسوں میں کمی کر کے ریلیف فراہم کرے۔ طلبہ نے فیسوں میں اضافہ واپس لینے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا۔ یہ واحد ذریعہ ہے تعلیم کا کہ غریب کا بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں، اگر اس طرح سے فیسوں کے اندر اضافہ اتنا زیادہ کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ VC صاحب جو ہیں وہ بچوں سے تعلیم کا جو ایک ذریعہ ہے وہ چھیننا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ پڑھنے والا طالب علم کو استاد تو اپنا بچہ سمجھتا ہے، لیکن یہ جو ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ہمیں پڑھاتے ہیں، شاید اپنے خرچہ پانی لینے آتے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں، یعنی کہ 10 روز سے ہم یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں اور کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ زرعی یونیورسٹی میں فیسوں میں اضافے کے خلاف طلبہ کا احتجاجی دھرنا چوتھے روز بھی جاری رہا۔ طلبہ نے یونیورسٹی کوریڈور میں انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی اور فیسوں میں 25% اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ کیمرہ مین شاہزیب کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ اب بات کر لیتے ہیں سیکیورٹیز کے حوالے سے۔ ملک میں حالیہ دہشت گردی کی لہر کے پیش نظر پنجاب بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ پشاور پولیس لائنز میں دھماکے کے بعد فیصل آباد سمیت پنجاب کی جیلوں کی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ IG جیل خانہ جات ملک مبشر خان نے حکم جاری کرتے ہوئے کہا، جیلوں کے مین گیٹ پر ریت کے بنکرز اور کنکریٹ بیریئرز رکھیں، تمام جیل ملازمین کی 100% حاضری یقینی بنائی جائے، ڈسٹرکٹ پولیس سے مل کر جیل کے باہر مربوط سیکیورٹی تعینات کی جائے، جیل بلڈنگ کے اندر پیٹرولنگ کو ہر صورت یقینی بنایا اور جیل ملازمین کو جدید اسلحہ اور سامان دیا جائے۔ RPO فیصل آباد ڈاکٹر محمد عابد خان نے بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ضلعی پولیس سربراہان کو ہدایت جاری کرتے ہوئے ڈاکٹر عابد خان کا کہنا تھا، حساس تنصیبات، اہم سرکاری عمارتوں، مشہور مذہبی مقامات پر فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے، اجتماع والی جگہوں کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات کیے جائیں، شرپسند عناصر کی جانب سے مذموم کارروائیوں کے خدشات موجود ہیں، اسپیشل برانچ اور حساس اداروں سے مل کر کڑی نگرانی کا عمل جاری رکھیں۔ اسی طرح ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ DSP رحمان قادر نے شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کیا اور سرکاری دفاتر میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ضلعی کچہری میں پولیس اہلکاروں کی حاضری بھی چیک کی، CCTV کیمرے اور واک تھرو گیٹ بھی چیک کیے گئے۔ فیصل آباد پولیس کے 2 SHOs معطل کر دیے گئے۔ SHO تھانہ ملت ٹاؤن خواجہ عمران اور SHO تھانہ سرگودا روڈ عمران عامر کو معطل کیا گیا۔ عمران عامر IG کمپلینٹ سیل کی درخواستیں کلیئر نہ کرنے کا الزام تھا۔ خواجہ عمران پر 5 سال پرانا اشتہاری گرفتار نہ کرنے کا الزام لگایا گیا۔ خواجہ عمران کی 10 دن قبل تعینات تھی مگر سزا 5 سال پرانے نہ کردہ جرم کی ملی۔ SSP آپریشن نے دونوں SHOs کی معطلی کے احکامات جاری کر دیے۔ ڈویژنل کمشنر سلور سعید کی زیر صدارت مختلف محکموں کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس۔ کمشنر نے غیر قانونی کالونیاں بنانے والے ڈیولپرز کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا۔
ڈویژنل کمشنر سلوت سعید کی زیر صدارت فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی اور ڈویژنل پبلک اسکول کے اجلاس ہوئے۔ فیڈمک کے زیر انتظام M3 انڈسٹریل سٹی، ویلیو ایڈیشن سٹی اور علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی میں فراہم کی جانے والی سہولیات پر بریفنگ دی گئی، جبکہ ایڈیشنل کمشنر ریونیو طارق خان نیازی اور پرنسپل شاہد محمود نے ڈویژنل پبلک اسکول اور کالجز کے تدریسی اور انتظامی امور سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن طارق محمود، CEO فیڈمک تنویر جبار، ڈپٹی جنرل مینیجر زبیر عزیز اور فیڈمک کے دیگر افسران نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ ڈویژنل کمشنر نے اسپیشل اکنامک زونز میں پلاٹس کے الاٹمنٹ اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو فراہم کی جانے والی سیکیورٹی کا بھی جائزہ لیا۔ ادھر ڈویژنل کمشنر سلوت سعید کی زیر صدارت FDA کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس کمشنر آفس میں ہوا۔ DG FDA ڈاکٹر زاہد اکرام نے 20 سالہ ماسٹر پلان اور غیر قانونی کالونیوں کے خلاف جاری آپریشن پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر کمشنر سلوت سعید نے غیر قانونی کالونیاں بنانے والے ڈیولپرز کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ ایڈیشنل DG FDA عابد حسین، ڈائریکٹر ٹاؤن اینڈ پلاننگ سہیل مقصود پنو بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر ارشد بھدر کا سٹی ہاسپٹل ٹوبہ ٹیک سنگھ کا دورہ۔ ارشد بھدر نے ڈاکٹروں اور سٹاف کی حاضری چیک کی۔ ڈپٹی کمشنر نے ادویات کی دستیابی اور ریکارڈ کا جائزہ لیا، مریضوں کی عیادت کی اور مسائل دریافت کیے۔ ڈپٹی کمشنر ارشد بھدر محکمہ بلڈنگ کے دفتر بھی گئے اور ایکسین بلڈنگ سے بریفنگ لی۔ DC کو ضلع بھر میں جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ بھی دی گئی۔ سینئر مینجمنٹ کورس کے زیر تربیت 21 افسران کے وفد کا FDA کمپلیکس فیصل آباد کا دورہ۔ ڈائریکٹر جنرل FDA ڈاکٹر زاہد اکرام نے مطالعاتی دورے پر آئے افسران کو بریفنگ دی۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ پشاور میں 32ویں سینئر مینجمنٹ کورس کے زیر تربیت افسران کا فیصل آباد کا مطالعاتی دورہ۔ ڈائریکٹر جنرل FDA ڈاکٹر محمد زاہد اکرام اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل عابد حسین بھٹی نے افسران کا استقبال کیا۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں نیشنل انکیوبیشن سینٹر کا قیام۔ چیمبر آف کامرس نے انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج کے چیئرمین ڈاکٹر حبیب اسلم، ویمن چیمبر سے صوبیہ عقیل و دیگر نے NIC کا وزٹ کیا۔ NIC میں اپنا کاروبار شروع کرنے والے نوجوانوں کو بہترین گائیڈ لائن فراہم کی جائیں گی۔ اس موقع پر پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر ارشد علی نے وفد کو نیشنل انکیوبیشن سینٹر کے مختلف حصوں کا وزٹ کروایا۔